حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو انہوں نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے خانہ خدا کی تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر کے دوران جب بیت اللہ کی دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کے لیے مزید پتھر لگانا مشکل ہو گیا تو اس وقت پتھر کی شکل میں ایک معجزے کا نزول ہوا جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ مقدس پتھر ہے جو کعبہ شریف سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے تو دیواریں سر سے اونچی ہونے کی وجہ سے اس پتھر پر کھڑی ہو کر آپ نے کعبہ شریف کی دیواروں کی تعمیر کو مکمل فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر گہرا نشان پڑ گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم آسانی کے ساتھ مزید پتھر لگاتے جاتے اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے جاتے۔ آپ علیہ السلام کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس پتھر کی فضیلت اور عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہوں پر اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا، یعنی کعبہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، جبکہ دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ ان 4000 سالوں میں کئی برساتیں گزریں، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے، کئی مرتبہ حرم پاک میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سیلاب آیا اور یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا، مگر اس کے باوجود آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان اس پتھر پر موجود ہیں، جو بلا شبہ آپ علیہ السلام کا ایک بڑا اور نہایت عظیم معجزہ ہے۔ اور یقیناً یہ پتھر اللہ کی آیات اور کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ عظیم الشان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عظمت کا سامان ہے کہ جس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت ادا کرو۔